مشکل ترین دور، اس دور میں انسان دو چیزیں بڑی مشکل سے دیتا ہے، ایک وقت، ایک پیسہ۔ بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت پہ حاضری ہے۔ ایک انسان وقت بڑی مشکل سے دیتا ہے، ایک پیسہ بڑی مشکل سے۔ وقت وہاں دیتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ ملے، پیسہ وہاں دیتا ہے جہاں کوئی فائدہ ملے۔ مدت ہو گئی اس قوم کو دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہوئے، جو بول سکے وہ زحمت فرق، وقت حسین کے نام پہ، پیسہ حسین کے نام پہ۔ مجلس صبح شروع ہوتی ہے شام تک، نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی فکر، نہ بارش سے خوف۔ صبح مجلس رات تک، اگلے دن پھر کہیں اور مجلس۔ یہ قوم پھر اس جگہ چلی جائے گی، پھر اگلی جگہ چلی جائے گی۔ صبح سے لے کے شام تک پیسہ پانی کی طرح بہانے کے بعد شام کو بانی میں پریشان نہیں ہوتا، اگلے سال کے انتظار میں ہوتا ہے۔ زمانہ پریشان ہے کہ آخر یہ قوم اتنے سالوں سے یہی کہانی بار بار سن رہی ہے، یہی ذکر بار بار سن رہی ہے۔ یہ ذکر کی رونقیں ختم نہیں ہوتی۔ جس جگہ پہ، جس مارکیٹ میں ایک بم دھماکہ ہو جائے، کئی سال وہ مارکیٹیں ویران رہتی ہیں۔ اس قوم نے عزاداری پہ بم دھماکے برداشت کیے، گولیاں برداشت کی، فتوے برداشت کیے، لیکن ذکر حسین نہیں چھوڑا۔ علم عباس اپنی چھتوں سے نہیں اتارا، ماتم شبیر میں سمجھوتا نہیں کیا۔ زمانہ پریشان ہے کہ آخر یہ اپنے گھر سے خرچ بھی کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، انہیں مجلس حسین دیتی کیا ہے؟ جب بندہ ذکر صبح سے لے کے اب تک سن رہا ہے۔ میں سب سے چھوٹا مجلس کا فائدہ بتانے لگا ہوں۔ مجلس شبیر کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے، ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں۔ متوجہ ہے یا نہیں ہے سر؟ ابلیس مطلب نماز میں آ سکتا، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ بڑے سے بڑا نمازی بغیر خیال کے نماز پڑھ نہیں سکتا۔ تائید آپ میری کرتے رہیں گے۔ وہ نماز پڑھے گا، شیطان ذہن کو قابو کر لے گا۔ کھڑا وہ اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ ہے، کبھی کہیں کی سوچ، کبھی کہیں کی سوچ۔ جس عبادت الہی کے لیے نفس ابلیس کے کنٹرول میں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ امام بارگاہ میں مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی بندہ دنیا کی سوچ سوچ کے دکھائے، اب مجھ پہ سوال کرو، جو سوچ مصلی پہ آتی ہے وہ مجلس میں کیوں نہیں آتی؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب میں جواب دینے لگا ہوں، جواب بھی دل کو چھوئے تو تائید کرنی۔ اس دروازے کے جب تم باہر تھے، تمہارا اختیار تمہارے پاس تھا۔ جو جوان بیٹھو بولنے کی کوشش، جو ہی امام حسین کے گھر میں آ گئے، حسین نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تم سے تمہارا اختیار چھین لیا۔ اب تمہارے نفس پہ حسین کا اختیار، تمہارے جسم پہ حسین کا اختیار۔ مجلس اس وقت صرف یہی تو نہیں ہو رہی، دنیا کے کونے کونے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں حسین کے عاشق حسین کا ذکر نہ کرتے ہو۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں بندے آج بھی حسین کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کروڑوں بندوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مجلس حسین کا چار فائدے سنانے دی مجلس کے، اور ایک جو سوال یہ ممبر پہ ہے اس کا جواب دینا، اور میں نے آپ کو سلام کرنا۔ پہلا فائدہ، جتنی دیر بندہ مجلس میں ہے ابلیس کی زد سے باہر ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھ کے مجھے دنیا کا کوئی گناہ کر کے دکھائیں، اس لیے کہ اب حسین کا اختیار۔ مجلس حسین کا دوسرا فائدہ، حسین اپنے ماننے والے کو زمین پہ بٹھاتا غرور کے خاتمے کے لیے۔
فرق نہیں مجلس حسین میں کہ ابھی کوئی ایم این اے یا منسٹر آئے گا تو بندے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے جی اسے اگلی صف میں جگہ دو. یہ فرق میں نے نماز کی صفوں میں دیکھا ہے, مجلس حسین میں نہیں دیکھا. یہاں امیر کے ساتھ جڑ کے غریب بیٹھتا ہے, پڑھے لکھے کے پہلو میں ان پڑھ بیٹھتا ہے. امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا, غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی, پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں ہوتا, ان پڑھ کو اپنی جہالت پہ پشیمانی کوئی نہیں ہوتی. یہاں منسٹر آ جائے, یہاں وزیر آ جائے, یہاں ایم پی آ جائے, یہاں چودھری آ جائے, اسے پتا ہے یہ حسین کا دربار ہے. یہاں منصب نہیں بتانا, یہاں عہدہ نہیں بتانا, یہاں کسی کو نہیں بتانا کہ میرے پاس فلاں عہدہ ہے, مجھے اچھی جگہ پہ بٹھاؤ, کیونکہ حسین کا دروازہ کائنات کا پہلا اور آخری دروازہ ہے. یہاں عہدہ بتانا کفر سمجھا جاتا ہے. میں نے جملہ کہا, میں تائید کا حق ادا کرتا ہوں. اس دروازے پہ ایک فرشتہ آیا تھا, اس نے دروازے پہ دستک دی, اندر بیٹھی کنیز نے پوچھا کون ہے, اس نے کہا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. فرشتہ نے کہا مجھے پتا ہے تو جبریل ہے, جبریل بن کے تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ جبریل نے کہا فرشتہ تجھے نہیں پتا, اس دروازے پہ آ کے عہدے نہیں بتائے جاتے, نوکریاں سنائے جاتے. یا یہ نہیں بتانا, یہاں یہ نہیں بتانا کہ میں کون ہوں, یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں. میرا کوئی سنی بھائی مجلس میں بیٹھا, اس کے لیے تیسرا فائدہ پڑھنے لگا. مجلس حسین کا تیسرا فائدہ, بندہ نماز پڑھتا ہے جنت کے لالچ میں. ایسا ہے یا نہیں؟ لمبی لمبی نمازیں کیوں؟ جنت کے لیے. 30 دن کے روزے کیوں؟ جنت. اٹھے مجلس حسین سے ایک بندہ اور وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ میں مجلس میں آیا ہوں جنت کے لالچ میں. بانی مجلس کے سر پہ قرآن رکھو, اس نے مجلس کروائی ہے جنت کے لیے. ذاکر شبیر سے کہو ذکر ہاتھوں پہ اٹھا کے کہے یہ ذکر کرنے آیا ہے جنت کے لالچ میں. بندے کعبے جاتے ہیں جنت کے لالچ میں, مسجد میں جاتے ہیں جنت کے لالچ میں, روزے رکھتے ہیں جنت کے لالچ میں. مجلس شبیر میں جنت کا لالچ کیوں نہیں ہے؟ اب جو ماتمی بیٹھے تائید کا حق ادا کرنا, اس لیے کہ مجلس شبیر میں آ کے جنت بھی چھوٹی نظر آتی ہے, جنت بھی حقیر نظر آتی ہے. اس لیے محشر لکھنوی نے کہا تھا ماتم کے عوض فردوس ملے, یہ بات ہمیں منظور نہیں, تیرے غم میں عبادت کرتے ہیں, ماتمی ہیں مزدور نہیں. اہل سنت بھائیوں کے لیے ایک جملہ کہوں, اجازت ہے نا جی؟ سنی بھائیوں کے لیے ایک سطر کو, اگر میرا سنی بھائی کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت کے لالچ میں آیا تو مولوی آپ کو مسجد میں بلاتا ہے جنت کے لیے, ایسا ہی ہے. نیکیاں کرتے ہو جنت کے لیے. اس گاؤں میں کسی نے 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو, بغیر مالک کے مل سکتا ہے؟ ملسا بندے کو پلاٹ بڑا پسند آ جائے, مالک ڈھونڈتا ڈھونڈتا بندہ گھر جائے, دروازے پہ دستک دے, اندر سے کوئی بوڑھا شخص نکلے, وہ کہے کہ پلاٹ مجھے بڑا پسند ہے, تو مالک ہے. وہ کہے پیسے مجھے دے, میں بیچتا ہوں, میں مالک کا سسر ہوں. جو چپ بیٹھے ہو پیسے پکڑا دو گے, وہاں سے اٹھ کے گلی میں آؤ, وہاں 2-4 بندے کھڑے ہو, وہ کہیں ہمیں پیسے پکڑا, ہم مالک کے یار ہیں. سودا یاروں سے کر لے گو, سودا نہ رشتہ داروں سے ہوتا ہے نہ یاروں سے ہوتا ہے, سودا ہوتا ہے مالک سے. مولوی نے تمہیں 5 وقت مسجد میں بلایا, 30 دن کے روزے رکھائے, 1 سال تمہیں اللہ کا گھر دکھایا, مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ تو ہمیں بار بار جنت کا لالچ دے رہا ہے, یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جنت کا مالک کون ہے؟ سودا کرنا تھا مالک سے.
صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے. مولویوں نے صرف اہل بیت کی دشمنی میں ایک حدیث گڑھ لی, دعوت ذوالعشیرہ والی حدیث, لکھ بھی اسلامیات میں دی تاکہ کچے ذہن کے بچوں کے ذہن میں پکی ہو جائے کہ 10 صحابی ایسے تھے جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. نبی نے انہیں کہا تھا کہ میں بشارت دیتا ہوں تم جنت میں جاؤ گے. انہیں کہا جاتا ہے عشرائے مبشرہ. عشرہ کہتے ہیں 10 کو, مبشرہ کہتے ہیں جنہیں بشارت دی ہو. وہ 10 صحابی جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں بشارت دے دی تھی کہ تم بھی جنت میں جاؤ گے. میں مان لیتا ہوں میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں لکھا ہے, ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں سنی بھائیوں سے منت کر کے پوچھتا ہوں, جب نبی نے انہیں اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے, جب نبی نے کہہ دیا تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے, جب نبی بول گئے تھے کہ تم جنت میں جاؤ گے, انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی نے چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے کہا لکھ دے میں تیرا نوکر ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں, لکھ دے میں تیرا غلام ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. اب اس سے جا کے پوچھ, جب نانے نے جنت دے دی تھی نواسے سے لکھوانے کی ضرورت. اس کا مطلب ہے کہ صحابی بھی مان گئے جنت بغیر آل محمد کے نہیں ملنی. لہذا آج بھی اگر جنت کا لالچ ہے پھر ذکر شبیر میں یہاں جنت بھی چھوٹی نظر آئے گی. مجلس میں بیٹھا کر تاکہ جنت کا ماحول اجنبی نہ لگے. سبیل سے ماں کے پانی پیا کر تاکہ تجھے کوثر کے ذائقے کا پتہ چلے. لنگر شبیر ماں کے کھایا کر تاکہ تجھے جنت کی خوراک کا اندازہ ہو. تجھے خبر ہی نہیں کہ حسین کتنا بڑا کریم ہے. تجھے مولوی نے بتا دیا کربلا کا غریب ہے, کربلا کا غریب ہے. تجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے حسین کے پاس اختیار کتنا ہے. میں ایک اختیار پڑھوں گا اور مجھے چہروں کی رونق سے پتہ چلے گا کہاں کہاں حسین کا عشق ماں کا دودھ بن کے چہرے پہ آ گیا ہے. یہ میرے حسین کا اختیار تھا کہ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے. نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے. حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. حسین نے حر بھی علیہ السلام, حسین نے سعید بھی علیہ السلام, حسین نے زہیر بھی علیہ السلام, حسین نے علیہ السلام کر کے زمانے کو بتا دیا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین. سارے بولو مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری. یہ اختیار ہے حسین. لے جی ہو گئے مجلس تمام. میرے بعد میرے 2 بڑے قابل احترام چھوٹے بھائی تشریف فرما ہیں. ان کی مہربانی, ان کی شفقت کے انہوں نے میری گزارش کو مانا, اپنے حصے کا وقت عطا فرمایا. جناب سیدہ پاک بی بی عزت عطا فرمائے, شہزادی کونین امام حسین کے ہر ذاکر کی حفاظت فرمائے. قبلہ مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے ذاکر کی قدر زیادہ کیا کرو. مولوی ہر فرقے میں ہے, ذاکر سوائے شبیر کے دروازے کے کہیں نہیں. کیونکہ ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو. کسی اور کا ذکر عبادت ہوتا تو کسی کا ذاکر ہوتا. صرف حسین کا ذکر ذاکر بناتا ہے. لیکن ایک سوال کا جواب کہ حضرت عیسیٰ کو عیسائی خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں, اس کی ایک دلیل دیتا ہوں انجیل سے, ایک دیتا ہوں قرآن سے. آخر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تو کیوں کہا؟ ہر مذہب کوئی دلیل رکھتا ہے. توجہ صاحبان پوری رکھیے. ہر مذہب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. عیسائیوں کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آئیے
ان کی بائبل اٹھاتے ہیں، بائبل میں جو متی کی انجیل ہے اس میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کا راز لکھا ہے۔ میں پہلے بائبل سے وہ آیت پڑھتا ہوں، پھر قرآن سے اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو بائبل آج عیسائیوں کے پاس ہے یہ حقیقی نہیں، یہ تحریف شدہ ہے، لیکن حقیقت خدا یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنا حقیقت کو چھپایا جائے دیواریں پھاڑ کے حقیقت اتنی ہی باہر آئے۔ آج بھی جو عیسائیوں کے گھروں میں بائبل پڑھی ہے اس میں ایک چیپٹر ہے متی کی انجیل، اس میں ایک آیت لکھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ، پہلے میں اپنے لفظوں میں بیان کروں گا کیونکہ بائبل کے لفظ مشکل ہیں، شاید آپ نہ سمجھیں۔ جب حضرت عیسیٰ کو جیل میں بند کیا ہوا تھا تو 12 حواری جو حضرت عیسیٰ کے جانشین تھے وہ زندان کے دروازے پہ بیٹھے تھے۔ یہ کہانی ہے۔ اب اس میں بائبل کے لفظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اگر کوئی کل بائبل میں دیکھے تو اسے وہی لفظ ملے جو میں نے پڑھے۔ وہ کہتے خداوند یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ناگہا اچانک قید خانے میں پکار پکار پکار، 3 دفعہ لفظ آئے، پکار 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 کے کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ میں نے بالکل بائبل کے لفظ پڑھے۔ خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار 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 کے کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ باقی بائبل اردو میں لکھی ہے، یہ سطر عبرانی زبان کی ہے، جیسے ہمارے قرآن میں الف لام میم الف لام را ہے، ایسے بائبل میں کچھ جملے ایسے جو عیسائی کہتے ہیں اس کا علم ہمارے پاس نہیں۔ ایلی ایلی لما شبقتنی یہ عبرانی زبان کا جملہ ہے، اسے اردو میں کرو تو یا ایلی مدد بنتا ہے۔ مجھے سوال ہوا تو میں جواب دے رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں یا علی مدد۔ اگر کوئی کہے کہ اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے تو لفظ آیا ہے بائبل میں ایلی، نہج البلاغہ میں میرے مولا علی کا خطبہ ہے، علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، زبور میں ابی کہا جاتا ہے، توریت میں طوی کہا جاتا ہے، قرآن میں علی کہا جاتا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ اردو میں یا علی مدد، عربی میں ہے ناد علی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اس سے آگے پڑھیں، اس سے آگے بائبل لکھتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ پکارا تو اچانک ایک نور زندان میں آیا، اس نے عیسیٰ کو اپنی لپیٹ میں لیا، وہ نور آسمان کی جانب اڑا، 12 حواریوں نے جاتے ہوئے عیسیٰ کو دیکھا۔ اب عیسیٰ دنیا سے غائب ہو رہے ہیں، آخری بات جو عیسیٰ دنیا میں کہہ کے گئے وہ حواریوں نے سنی، لوگوں کو بتائی، آخری بات کو انہوں نے غلط سمجھا۔ جب عیسیٰ جا رہے تھے تو بائبل میں کہتے ہیں کہ حواریوں نے کہا اے خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا باپ مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے، میرا باپ مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ عیسائیوں نے اس سے یہ تعبیر بنا لی کہ جو لینے کے لیے آیا تھا وہ اللہ تھا اور عیسیٰ کو لے کے چلا گیا، اس لیے انہوں نے کہا اب ہمارا یقین ہے عیسیٰ ہمیں جاتا ہوا بتا کے گیا تھا کہ مجھے اللہ لینے آیا ہے اور وہ میرا باپ ہے، لہٰذا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ آؤ قرآن سے جا کے پوچھو کہ یہ بائبل کا جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ قرآن کی آواز ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب، میں تمہیں مثال دیتا ہوں آدم کی اور عیسیٰ کی، کیونکہ دونوں تراب کے بیٹے تھے۔ جسے عیسائیوں نے خدا سمجھا وہ حقیقت میں نور مرتضیٰ ہے۔